السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آج مجھے گھر جاتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی کیونکہ آج دکان میں کام زیادہ تھا۔ میری پیزا اور برگر کی دکان تھی جہاں میں لذیذ پیزے، دہی بڑے اور برگر بناتی تھی۔ میری دکان سڑک سے تھوڑا دور تھی۔ اس راستے سے وہ لوگ گزرتے تھے جنہوں نے موٹر وے کے ذریعے دوسرے شہر جانا ہوتا تھا، یعنی میری دکان موٹر وے کے نزدیک ہی تھی۔ یہ علاقہ سنسان بھی تھا۔ میں نے اپنے ساتھ کام کے لیے 2 میل اور 2 فیمیل ورکرز بھی رکھی ہوئی تھی۔ ہمارا کام بہت اچھا چل رہا تھا اور مجھے کافی دیر ہو گئی تھی۔ باقی سب تو چلے گئے تھے لیکن میں اکیلی رہ گئی تھی کیونکہ ایک بوڑھی عورت میری دکان پر برگر کی فرمائش کرنے آ گئی تھی۔ اس لیے میں نے اس کے لیے برگر بنایا اور اسے پیش کیا۔ میں نے بڑی سی کھڑکی کے ذریعے اسے باہر برگر پکڑا دیا۔ وہ برگر پکڑے اپنا چہرہ جھکائے کھائی جا رہی تھی۔ جب اس نے برگر ختم کیا تو میری طرف دیکھا۔ بے ساختہ اسے دیکھ کے میں ڈر گئی تھی۔ اس کی آنکھیں گہری سبز تھیں۔ ان آنکھوں میں بڑی وحشت اور ہولناکی تھی۔ کتنے پیسے ہوئے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ اس کی آواز بھاری تھی اور اس میں مردانہ آواز کا امتزاج تھا۔ میں نے مضبوط رہتے ہوئے اسے 100 روپے کہا۔ میں برگر کے 100 روپے لیتی تھی اور 100 روپے میں کافی بڑا برگر بنا کر دیتی تھی۔ اس نے جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکالا اور کھڑکی پر رکھ کر وہاں سے چلی گئی۔ سامنے درختوں کی بھرمار تھی جس کے اندر ہی کہیں وہ غائب ہو گئی۔ جب میں نے وہ 100 روپے کا نوٹ دیکھا تو میں دنگ رہ گئی۔ یہ 100 روپے کا نوٹ 2020 کا تو نہیں لگ رہا تھا بلکہ یہ تو کافی سال پرانا لگ رہا تھا۔ مجھے پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ وہ کوئی عورت تھی یا عورت کے روپ میں آصف تھی یا پھر وہ کوئی پاگل عورت تھی؟ میں تو ڈر گئی اور سوچا اب بس جلدی جلدی گھر کے لیے نکلتی ہوں۔ میں نے دکان کا سامان سمیٹا، بتیاں بجھائیں، شٹر نیچے کیا، تالا لگایا اور گھر کی طرف نکل پڑی۔ گھر قطرے دور تھا اور مجھے پیدل جانا تھا۔ 12 تو بج ہی چکے تھے۔ میں اکیلی جاتی چلی جا رہی تھی۔ دور کہیں گاڑیاں اور بس وغیرہ گزرنے کی آوازیں ہی آ رہی تھیں۔ میں چلتی جا رہی تھی جب اچانک مجھے اپنے ساتھ کسی شخص کا وجود محسوس ہوا۔ آس پاس لائٹس کی وجہ سے تھوڑی روشنی تھی۔ جب میں نے اپنے پہلو میں دیکھا تو وہ کوئی لڑکی تھی۔ جب مزید غور کیا تو معلوم ہوا وہ تو پلوشا تھی، میری دوست۔ اس نے بھی میری جانب دیکھا اور حیران ہو کر کہنے لگی، ظاہشہ تم آج بھی اتنی رات کو گھر جا رہی ہو؟ میری سانس میں سانس آئی کیونکہ مجھے اب میری دوست مل چکی تھی۔ اس کا گھر میرے گھر سے قریب ہی تھا۔ اب مجھے اس بات کا سہارا تھا کہ میرے ساتھ میری دوست ہے اور میں تنہا نہیں ہوں جو گھر جا رہی ہوں۔ ویسے بھی علاقہ بڑا سنسان تھا۔ پلوشا سے میں پوچھنے لگی، تم شارجہ سے واپس مجھے بتائے بغیر کیسے آ گئی؟ تم نے تو ستمبر میں آنا تھا۔ بس یہی باتیں کرتے کرتے گھر آ گیا۔ میں اپنے گھر چلی گئی جبکہ وہ آگے چلی گئی۔ میں نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی مگر اس نے انکار کر دیا اور چلی گئی۔ میں گھر آئی تو میری مما نے مجھے چائے بنا دی۔ آج کھانا تو میں نے دکان پر ہی کھا لیا تھا۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ فون وائی فائی سے کنیکٹ کیا تو معلوم ہوا 10 منٹ پہلے پلوشا کی واٹس ایپ پر ویڈیو کال آ رہی تھی۔ میں نے ویڈیو کال دوبارہ کی تو پلوشا نے اٹھا لی۔ اسے دیکھ کر میں تو حیران رہ گئی کیونکہ پلوشا کسی ریسٹورنٹ میں تھی۔ میں نے اس سے کہا، تم گھر جانے کے بجائے اتنی رات کو ریسٹورنٹ چلی گئی ہو؟ وہ کہنے لگی، بس بھائی کی برگر شارجہ کے اچھے سے ریسٹورنٹ میں بنانے کا دل کیا اس لیے ہم سب یہاں آ گئے۔ پلوشا کی بات سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم شارجہ ہو؟ مذاق کر رہی ہو نا؟ میں جانتی ہوں تم پاکستان میں ہو۔ یہ سن کر اسے میری دماغی حالت پہ شبہ ہوا۔ وہ کہنے لگی، میں نے تو تمہیں بتایا تو تھا میں اگلے مہینے پاکستان آ رہی ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں پلوشا سے بار بار کہی جا رہی تھی، میں جانتی ہوں تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ بھی میرے رویے پر دنگ رہ گئی تھی، سو مجھے یقین دلانے کے لیے ریسٹورنٹ سے باہر نکل آئی۔ وہ ویڈیو کال کے ذریعے ہی آس پاس کی چیزیں دکھانے لگی۔ بلا شبہ وہ اس وقت شارجہ میں ہی تھی۔ مجھے یقین آ چکا تھا کہ اس کے خاندان والے بھی دبئی میں تھے۔ ڈرتے ہوئے میں نے فون بند کر دیا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اگر پلوشا UAE کے شہر شارجہ میں تھی تو وہ کون تھی؟
जो मुझे घर तक छोड़ कर गई थी और रास्ते में पलवशा बनकर मुझसे बातें कर रही थी। इसका चेहरा, बातें और आवाज़ सब कुछ पलवशा जैसा ही तो था। डर के मारे मेरी रूह फना हो गई। मुझे डर से पसीने आने लगे। ये कुछ साल पहले की बात थी जब मेरे अब्बू की डेथ हो गई। हम लाहौर रहते थे। अल्लाह का शुक्र था हमारा अपना ज़ाती 5 मरले का मकान था। अब्बू के जाते ही हमारी ज़िंदगी का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। अब्बू ही हमारे लिए ज़रिए माश थे, सो इनके जाते ही हमारी माशी हालात यकदम पश्तियों की गहराइयों में जा गिरी। हमारे पास खाने और पहनने के लिए कपड़ों की कमी हो गई। मेरी उम्र तब 22 साल की थी। अम्मी ने सोचा क्यों ना सेकंड और थर्ड फ्लोर किराए पर दे दिए जाए। यूँ हमने 10-10 हज़ार किराया मुकर्रर किया और दोनों पोर्शन किराए पर दे दिए। 2-3 माह तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर किराएदारों ने तंग करना शुरू कर दिया। मर्द का सहारा हमें नहीं था। इस बात से फ़ायदा उठाते हुए किराएदारों ने किराया देने से कंजूसी कर दी। फिर इसके बाद हमने दूसरे किराएदार रखे, लेकिन वो लोग भी अच्छे ना थे। हर वक्त हमसे कुछ न कुछ मांगते रहते थे और अपनी गरीबी का रोना रोते थे। लेकिन हकीकत तो ये थी वो गरीब नहीं थे, सिर्फ इस घर पर कब्ज़ा करने के लिए झूठ बोलते रहते। कुछ अरसा यही सिलसिला चलता रहा और फिर हमने किराएदार ना रखने का फ़ैसला कर लिया। घर के हालात ठीक नहीं थे, सो मैंने सोचा मैं एक दुकान खोल लेती हूँ जिसमें खाने पीने की अशिया होंगी। इसी तरह मैंने थोड़ा दूर एक दुकान ख़रीद ली। ये दुकान मुझे मेरे चचा ने ख़रीद कर दी थी, क्योंकि इनके बकौल उन्होंने अब्बू से काफ़ी कर्ज़ा लिया था और अब चूँकि अब्बू फौत हो गए थे, इसलिए उन्होंने वो कर्ज़ा वापस करने का सोचा। तो मैंने इनसे कहा मुझे दुकान ख़रीद दें। यूँ उन्होंने मुझे दुकान ख़रीद दी, जिसे मैंने रेनोवेशन के बाद बहुत खूबसूरत बना लिया था। फिर मैंने पिज़्ज़ा, बर्गर और दही भल्ले वगैरह लगाना शुरू किए। अल्लाह का शुक्र था कि कमाई बहुत अच्छी हो रही थी और पैसा धड़ाधड़ आ रहा था। अम्मी की दुआओं से अल्लाह ताला मुझे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे रहा था। अब चूँकि गर्मियाँ थीं, इसलिए मुझे रात को आते ही काफ़ी देर हो जाती थी। अक्सर मम्मा मुझे कहती थी कि ज़ायशा देर से मत आया करो, इतनी रात तुम्हारा घर से बाहर रहना ठीक नहीं है। मैं पूरी कोशिशें करती थी कि घर जल्दी आ सकूं, लेकिन कोशिशें करने के बावजूद मैं कामयाब ना हो पाती, क्योंकि रश काफ़ी हो जाता था। लेकिन आज जो मेरे साथ हुआ था, इसने मेरे दिल में डर पैदा कर दिया था और मैं सोचने लगी थी कि मुझे अब वाकई घर जल्दी आ जाना चाहिए। मैं बिस्तर पर लेट गई और फिर सोने की कोशिशें करने लगी। अगले दिन मैं उठी और फिर कल रात वाले होलनाक सानियों को भुला बैठी। मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी कुछ याद नहीं रहा था। सारा दिन मैं मसरूफ़ रही, फिर शाम होते ही घर से निकल गई। आज भी हमेशा की तरह कस्टमर्स आते ही जा रहे थे। मुझे सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं थी। इसी तरह कब 11 बजे पता ही नहीं चला। मेरे वर्कर्स घर जाने की तैयारी कर रहे थे और मैं भी यही सोच रही थी कि इनके साथ ही निकल जाती हूँ। इतने में एक बूढ़ा आदमी आ गया। वो खिड़की के बाहर खड़ा था। मैंने इससे पूछा, जी आपको क्या चाहिए? वो मुझे बदस्तूर घूर रहा था। मैंने इससे दोबारा पूछा, आपको क्या चाहिए? अब की बार वो खौफनाक सी आवाज़ में बोला, तुम अच्छा नहीं कर रही ज़ायशा, तुम अच्छा नहीं कर रही। इसका इंजाम अच्छा नहीं होगा, घर चली जाओ। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला गया, जबकि मैं हक्का बक्का इसे जाता देखती रही। मुझे समझ नहीं आया मेरे साथ आखिर हुआ क्या है, वो बूढ़ा कौन है और मुझे वो सब क्यों कहा। मैं काफ़ी देर वहाँ साकित और जामिद खड़ी रही। मेरी वर्कर सहारा ने आकर मुझे होश दिलाया था। मैंने खोए हुए लहजे में इन्हें दुकान बंद करने को कहा और फिर हम सब घर के लिए निकल पड़े। आज मैं घर पहले से जल्दी आ गई थी। अम्मी मुझे देखकर बोली, शुक्र है तुम जल्दी आ गई हो। मैं बस मुस्कुरा दी। मैं काफ़ी खामोश थी। मम्मा ने भी ये बात नोट की। वो मुझे कहने लगी, इतनी खामोश क्यों हो? क्या थक गई हो? इनकी बात सुनकर मैंने इजाब में सर हिला दिया। मैं इनको सच्चाई तो बता नहीं सकती थी। वो कहने लगी कि इतवार है, छुट्टी कर लो। मैंने इनके ख्याल से इत्तेफाक किया और कल छुट्टी का प्लान बना लिया। मैं सोच रही थी कल के दिन आराम करूँगी तो बेहतर महसूस करूँगी। वैसे भी पता नहीं मुझे क्या हो रहा था। पहले वो अजीब बूढ़ी औरत, फिर पलवशा की शक्ल में कोई लड़की और आज वो अजीब बूढ़ा आदमी। क्या ये सब नॉर्मल था? नहीं, मुझे तो कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा था। मैं इतनी परेशान हो गई थी कि अपनी हालत किसी से भी शेयर नहीं कर सकती थी। मामा ने से तो बिल्कुल भी नहीं। इसकी वजह तो ये थी कि अगर मैं इन्हें इस बारे में बता देती तो
تو وہ مجھے دکان پر جانے ہی نہ دیتی اور گھر بٹھا لیتی۔ بڑی مشکل اور محنت سے میں نے اپنا کاروبار شروع کیا۔ میں نہیں چاہتی تھی سب کچھ خراب ہو، اس لیے میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ مما نے مجھے کھانا دیا اور میں نے خاموشی سے کھا لیا۔ مما کو خالہ کا فون آ گیا، سو وہ ان سے بات کرنے میں مصروف ہو گئی، جبکہ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نائٹ بلب آن کر کے میں بیڈ پر لیٹ گئی۔ پنکھا فل اسپیڈ پر چل رہا تھا۔ میں اتنا تھک گئی تھی کہ لیٹے ہی سو گئی۔ سوتے وقت میرے خواب میں وہی 3 مناظر گھومنے لگے۔ سب سے پہلے وہ بوڑھی عورت، پھر پلوشا اور اس کے بعد وہ بوڑھا آدمی۔ میں ڈر کر اٹھ گئی۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا، ابھی مجھے سوئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ بامشکل آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا۔ مجھے اب تنہا ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا مما کے کمرے میں ان کے ساتھ جا کر سو جاتی ہوں۔ یوں میں اٹھی اور مما کے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ وہ ابھی خالہ سے ہی بات کر رہی تھی۔ میں آنکھیں موند کر سو گئی۔ اتوار کو گھر پر آرام کرنے کی وجہ سے میری طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ میں نے واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگا دیا تھا کہ آج دکان بند رہے گی۔ دوپہر کو مما کہنے لگی، میں مارکیٹ جا رہی ہوں، کچھ سامان ختم ہو گیا ہے، مجھے وہ لینا ہے۔ میں نے کہا مما مجھے بھی لے جائیں، اسی بہانے میری واک ہو جائے گی۔ میں تیار ہوئی اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی ہم دونوں گھر کو تالا لگا کر نکل پڑے۔ مارکیٹ تھوڑا دور تھی، ہم پیدل ہی چل رہے تھے۔ اس کے بعد ہم ڈپارٹمنٹل اسٹور میں آ کر گئے۔ وہاں سے امی نے چیزیں خریدی اور بل ادا کرنے کے بعد ہم وہاں سے نکل گئے۔ مما اب مختلف دکانوں پر جا کر ونڈو شاپنگ کر رہی تھی۔ اس کے بعد مما کو بھی بھوک لگ گئی تو وہ دہی بھلے والی دکان پر جا کر ہم دہی بھلے کھانے لگے۔ میں نے اس کا ذائقہ محسوس کرتے ہوئے مما کو بتایا، اس سے اچھے دہی بھلے تو میں بنا لیتی ہوں۔ مما ہنس دی تھی، وہ بھی میری بات سے متفق تھیں۔ انہوں نے میری تعریف کی، واقعی شائزہ تمہارے ہاتھوں میں بہت ذائقہ ہے۔ مما کی میرے لیے تعریف میرے لیے کسی شہد سے کم نہیں تھی، جس کا ذائقہ میری رگ و جاں میں گھلتا جا رہا تھا۔ کھاتے کھاتے بے ساختہ میری نگاہ سامنے ایک ٹیبل پر پڑی۔ وہاں پر وہی بوڑھی عورت اور بوڑھا آدمی بیٹھا تھا۔ وہ دونوں کچھ کھا پی نہیں رہے تھے، بلکہ میری جانب غصے کی سی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں اس وقت ریڈ کلر کی ٹنگ شرٹ اور جینز میں ملبوس تھی۔ میری بال کھلے ہوئے تھے، میں ایسے ہی لباس پہنتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی وہ دونوں مجھے شعلہ برساتی نگاہوں سے کیوں دیکھ رہے تھے۔ میں اب ڈرنے لگی تھی۔ کیا ہو گیا سائشہ؟ چہرے پر پریشانی کیوں؟ مما نے میرے چہرے کے تاثرات اور زرد پڑتی رنگت دیکھ کر تفکر سے پوچھا۔ وہ پوچھنے لگیں، کیا تم نے مرچیں زیادہ ڈال لی ہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور تھوڑا آگے کو جھک کر رازدار انداز میں مما سے کہا، جو سامنے والے ٹیبل پہ بوڑھی عورت اور بوڑھا آدمی بیٹھے ہیں وہ بہت عجیب ہیں، آپ دیکھیں ذرا ان کو۔ میرے کہنے پر مما نے پیچھے کو دیکھا، پھر پوچھنے لگی، کہاں ہیں وہ؟ جب میں نے انہیں اشارہ کیا تو پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ بوڑھا آدمی اور عورت سیکنڈز میں وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ ٹیبل اب خالی تھا، حالانکہ میں نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ میں نے مما سے کہا، شاید وہ چلے گئے ہیں۔ خیر، ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ جب میری نظر دوبارہ اس ٹیبل پر پڑی تو وہی دونوں مجھے تیش کے عالم میں مجھے گھورتے ہوئے نظر آئے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، میرا کھانا بھی مشکل ہو گیا۔ میں نے بامشکل دہی بھلے کھائے اور پھر مما سے کہا، چلیں اب چلتے ہیں۔ میرا دل اس وقت کسی نازک چڑیا کی طرح زور زور سے پھڑ پھڑا رہا تھا، جو کسی شکاری کے شکنجے میں پھنس جاتی ہے۔ میں گھر آ گئی تو ان دونوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ وہ دونوں کون تھے؟ مجھے کیسے جانتے تھے اور مجھ سے کیا چاہتے تھے؟ آج رات میں نے سونے کے لیے لیٹی تو دوبارہ سے ان بوڑھا بوڑھی کا خوفناک چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ میں ڈر چکی تھی، اپنے کمرے سے ہی مجھے وحشت ہونے لگی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پراسرار بوڑھا آدمی اور خوفناک سی بوڑھی عورت میرے کمرے میں ہی میرے آس پاس ہے اور انگارہ برساتی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھ نہیں بلکہ گھور رہے۔ یہ سب سوچتے ہی میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھ پر آج سے پہلے ایسی خوفناک کیفیت کبھی طاری نہیں ہوئی تھی۔ میں بہادر تھی، لیکن پتہ نہیں اچانک مجھے کیا ہو گیا تھا۔ اس وقت کافی رات ہو گئی تھی، مما سو چکی تھی۔ میں اٹھ کر ان کے کمرے میں گئی اور ان کے ساتھ بیڈ پر لیٹ کر سو گئی۔ یہ رات پرسکون طریقے سے گزر گئی، مجھے کوئی خوفناک خواب نہیں آیا تھا۔ صبح مما مجھ سے پوچھنے لگی، تم میرے ساتھ آ کر لیٹ گئی تھی، رات کو ڈر لگ رہا تھا کیا؟ مما کے پوچھنے پر میں نے ان سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، نہیں تو بس دل کیا آپ کے ساتھ سو جاؤں۔
انہیں سچائی میں نے اس لیے نہیں بتائی تھی کہ تاکہ وہ پریشان نہ ہو جائیں، اور پریشان ہونے کے بعد انہوں نے مجھے دکان پر جانے سے منع کر دینا تھا، اس لیے میں نے ان کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ آج میں نے چھوٹی آستینوں والی قمیض پہنی تھی جو گھٹنوں تک تھی، اس کے ساتھ تنگ پاجامہ تھا۔ بالوں کا میں نے جوڑا بنا لیا تھا۔ چھوٹی آستینیں ہونے کی وجہ سے میرے بازو بھی نظر آ رہے تھے، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ مجھے ایسا ہی لباس پسند تھا۔ کام کرتے کرتے رات ہو گئی۔ 10 بجے ساجد میرے پاس آیا اور مجھ سے جلدی چھٹی مانگنے لگا۔ جلدی چھٹی کیوں چاہیے؟ سب خیریت ہے؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ آج اس نے اپنے دوست کے گھر ضروری کام سے جانا ہے، سو میں نے اسے چھٹی دے دی۔ وہ جا چکا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب وہ واپس آ گیا۔ ارے تم واپس کیوں آ گئے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ مجھے لگا کہ وہ گیا ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا میرے دوست کے راستے میں فون آ گیا تھا، وہ کہہ رہا تھا اس ویکنڈ ملنے کا پروگرام بنا لیتے ہیں، سو آج کا گیٹ ٹوگیدر کینسل ہو گیا۔ اس نے بتایا وہ کام کرنا شروع ہو چکا تھا۔ آج سارا تو چھٹی پر تھی۔ فائزہ 11 بجے سے پہلے گھر کے لیے نکل گئی تھی۔ شہر بھی چلا گیا تھا مگر ساجد میرے ساتھ تھا۔ اتنے میں کسی فیملی کا دکان کے قریب سے گزر ہوا۔ گاڑی میں سے ایک آدمی اترا اور اس نے 5 برگر کا آرڈر دیا۔ اس کے برگر تیار کر کے میں نے اسے دیے اور پھر پیمنٹ کر کے وہ چلا گیا۔ لوگ آتے جاتے رہے۔ میں نے ساجد سے کہا تم گھر چلے جاؤ، لیکن وہ کہنے لگا ذائشہ میم آپ پر پریشان ہو، میں آپ کے ساتھ ہوں، جب آپ جائیں گی تو میں بھی چلا جاؤں گا، ابھی آرڈر لے لیتے ہیں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ یوں کام کرتے کرتے 12 بج گئے۔ میں نے مما کو فون کر دیا تھا آج تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ فون بند کر کے مجھے 2-3 منٹ ہی ہوئے تھے کہ میرا سر درد ہونے لگا، میرا بی پی لو ہو گیا تھا۔ میں نے ساجد سے کہا مجھے پانی دینا۔ اس نے کچن میں جا کر پانی کا گلاس بھرا اور مجھے دیا۔ پانی کا رنگ شفاف نہیں تھا، جانے کیسا پانی تھا، لیکن اس وقت پیاس شدید تھی اس لیے میں نے پانی پی لیا۔ میں اسٹول پر بیٹھ گئی تھی، پرس سے میں نے گیسٹرو ٹیبلٹ نکالی، اس کو چوس کر کھانے کے بعد میرا بلڈ پریشر ٹھیک ہو گیا تھا، مگر مجھے اچانک سے نیند آنے لگی۔ میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ آس پاس کیا ہو رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ذائشہ میم، ساجد نے مجھے پکارا، لیکن میں نے نہ اسے جواب دیا اور نہ ہی اس کی جانب دیکھا۔ وہ مجھے کہنے لگا آئیے میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے دکان سے باہر لے آیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ اس نے شٹر بند کیا اور تالا لگانے کے بعد چابی میرے پرس میں ڈال دی اور پرس مجھے پکڑا دیا۔ آگے بڑھ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی۔ میں تو اپنے حواس میں ہی نہیں تھی، اس لیے اس سے سوال ہی نہ کر پائی کہ کیونکہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہے۔ وہ مجھے لے کر چلتا جا رہا تھا، لیکن جس راستے پر وہ جا رہا تھا وہ راستہ میرے گھر کا تو نہیں تھا، بلکہ وہ مجھے کسی اور راستے ہی لے جا رہا تھا۔ میرے اندر تو اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اس سے سوال کرتی تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب درختوں کی وادیاں شروع ہوئیں۔ ہر جگہ درخت ہی درخت تھے۔ وہ مجھے اس جنگل نما وادی کے بیچوں بیچ لے گیا۔ دور کہیں کھیت شروع ہو جاتے تھے۔ اس سے تھوڑا آگے جا کر ٹرین کی پٹریاں تھیں جہاں سے ٹرین گزرتی تھی۔ اس کے آگے جا کر اینٹوں کی فیکٹری تھی جہاں اینٹیں بنتی تھیں۔ خیر وہ مجھے ایک عجیب سی حویلی کے قریب لے آیا۔ اس کے بعد اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ساجد نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ دور دور تک اس کا نام و نشان نہ تھا۔ میں کتنی ہی دیر اس حویلی کے باہر کھڑی رہی۔ وہ حویلی سرخ رنگ کی تھی۔ اتنی رات کو چاند کی روشنی میں اس کا رنگ چمک رہا تھا۔ اس کے رنگ سے یوں لگ رہا تھا یہ حویلی آگ سے بنی ہے۔ ہوش کی دنیا میں تب آئی جب میرے شانے پر ٹنگے پرس میں موجود میرا فون بجا۔ کافی دیر فون بجتا رہا، پھر اچانک میں ہوش میں آئی۔ ہوش میں آتے ہی میں نے زمین پہ گر گئی۔ فون دوبارہ بجنا شروع ہو چکا تھا۔ اب میں مکمل حواسوں میں آ چکی تھی۔ مما، میں نے مما کو پکارا اور پرس سے فون نکالا۔ کال مما کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے کال اٹھائی تو وہ پریشان تھی۔ وہ کہنے لگی ذائشہ رات کا 1 بج چکا ہے، کب آؤ گی تم واپس؟ تمہارے انتظار میں میں اب تک جاگ رہی ہوں۔ مما کی بات سن کر میں کانپتے ہوئے بولی بس آ رہی ہوں مما۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا اور پرس میں رکھ لیا۔ میں کھڑی ہو چکی تھی اور حیرت سے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ یہ میں کون سی جگہ آ گئی تھی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یہاں ساجد کیوں لے کر آیا تھا؟ میں نے واپس جانے کا راستہ ڈھونڈنا شروع کیا۔ راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرا پاؤں جھاڑیوں میں آ گیا۔ میں ایک بار پھر نیچے گر چکی تھی۔ میرے کپڑے بھی مٹی سے بھر گئے تھے۔ بڑی مشکل سے بچتے بساتے میں نے راستہ ڈھونڈا اور پھر گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔
جب میں گھر پہنچی تو میری بکھری حالت دیکھ کر مما پریشان ہو گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ تو میں نے ان سے کہا مما راستے میں بس پاؤں پھسل گیا تھا اس لیے گر گئی تھی۔ یہ سن کر مما کو بہت غصہ آیا۔ وہ مجھے کہنے لگی اگر کل تم 11 بجے واپس نہ آئی تو میں تمہیں دکان پر جانے ہی نہیں دوں گی۔ میں نے بعد میں سر ہلا دیا۔ مما نے مجھے کھانا دیا۔ میرا سر بھی بڑا درد کر رہا تھا۔ میں پیناڈول گولی کھا کر سو گئی۔ مجھے خواب میں بار بار وہ حویلی نظر آ رہی تھی، وہ خوفناک لال حویلی۔ اگلے دن میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے مما نے زبردستی چھٹی کروا لی۔ انہوں نے سارا دن مجھے آرام کروایا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میرے پاس آ کر وہ کہنے لگی عائشہ تم یہ کام چھوڑ دو، ہم کچھ اور کر لیں گے جس سے آمدنی ہو جائے گی۔ لیکن میں نے انکار کر دیا اور اٹل لہجے میں کہا مما آپ آئندہ یہ سب مت کہیے گا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اتنا اچھا کام چل رہا ہے، اتنی اچھی کمائی اور کاروبار پر میں لات نہیں مار سکتی۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی میں بہت زیادہ ضدی ہوں، اس لیے انہوں نے مجھے دوبارہ دکان کو چھوڑ دینے کا نہیں کہا۔ طبیعت میری بہتر تھی اس لیے میں کل شام کو دکان پر چلی گئی۔ سب سے پہلے ساجد دکان پر آتا تھا۔ یہ دکان 5 مرحلہ کی تھی۔ ایک کمرہ تھا جہاں کھڑکی تھی، یہاں سے آرڈر لیے جاتے تھے۔ اسی کمرے سے اٹیچ ایک وسیع کچن تھا جہاں کھانا تیار ہوتا تھا۔ اس کے بعد ایک ہال تھا جہاں ان لوگوں کے لیے تھا جو یہاں بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ یہ دکان بہت خوبصورت تھی۔ خیر میں نے ساجد کو جو ہی دیکھا مجھے اس پر غصہ آ گیا۔ میں نے اس سے کہا رات کو 12 بجے کے بعد تم مجھے اس غلط راستے پہ کیوں لے کر گئے تھے اور تم نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا تھا؟ میں نے برہمی سے پوچھا۔ میرا تو ارادہ تھا اسے یہاں سے نکال ہی دوں گی۔ مجھے سب یاد تھا، کل رات ساجد نے میرا ہاتھ بھی پکڑا تھا اور مجھے اس خوفناک سی جگہ پر چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا۔ میری بات سن کر وہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں میم؟ میں تو کل 10 بجے گھر چلا گیا تھا۔ اس کی بات سن کر مجھے اس پر مزید طیش آیا۔ میں جانتی تھی وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے میں نے اس سے کہا کہ جب تک تم مجھے سچ نہیں بتاؤ گے اور اپنی غلطی تسلیم نہیں کرو گے تم نوکری نہیں کر سکتے۔ میں آج ہی تمہیں یہاں سے نکالتی ہوں۔ یہ سن کے اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ قسمیں کھا کھا کر مجھے یقین دلانے لگا۔ میں کل 10 بجے واقعی گھر چلا گیا تھا میم۔ اس کے بعد میں یہاں واپس نہیں آیا اور نہ ہی میں نے آپ سے ملاقات کی۔ تھوڑی دیر میں سائرہ فائزہ بھی آ گئی اور شہر بھی۔ میں نے ان سے پوچھا کیا کل 10:15 بجے ساجد واپس نہیں آ گیا تھا؟ یہ سن کر وہ حیران ہوئے اور کہا نہیں میم، ساجد تو 10 بجے چلا گیا تھا اور اس کے بعد واپس نہیں آیا۔ ان کی باتیں سن کے میرا دماغ گھومنے لگا۔ میں کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اچانک میں نے کھڑکی کے باہر دیکھا تو سامنے درخت کے پاس ساجد کھڑا نظر آیا۔ میں چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اسی خوفناک بوڑھے آدمی کی شکل میں آ گیا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں بھاگ کر کچن میں آئی اور دیکھا ساجد وہیں کھڑا تھا۔ اگر ساجد یہ تھا تو اس کا مطلب تھا کل رات بھی وہ بوڑھا آدمی ساجد کے روپ میں واپس آ گیا تھا۔ میری لو لرز گئی تھی۔ مجھے شرمندگی نان گھیرا۔ میں نے ساجد سے کہا تم ٹھیک کہہ رہے تھے، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، کل رات تم واپس نہیں آتے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں میم، مجھے برا نہیں لگا۔ خیر مجھے اس بات پر یقین آ چکا تھا کہ کوئی آصف میرے اوپر حاوی ہو گیا تھا۔ ساتھ ہی اس بات پر بھی یقین تھا کہ وہ بوڑھا آدمی آصف ہے، وہ کوئی انسان نہیں ہے۔ جیسے ہی 9 بجے کھڑکی کے باہر وہ عورت آ کھڑی ہوئی، وہی خوفناک بوڑھی عورت۔ میں نے اسے دیکھا اور میں ایک بار پھر ڈر گئی۔ تم دونوں کون ہو؟ کیوں میرا پیچھا کرتے ہو؟ میں نے ہمت کر کے ہوا اس عورت سے پوچھا۔ وہ ڈراؤنی آواز کے ساتھ بولی اگر سچائی جاننا چاہتی ہو تو اسی لال حویلی میں رات کے وقت آ جانا۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ میں حیران تھی، یعنی مجھے اصلیت تب معلوم پڑتی جب میں اس خوفناک سی حویلی میں جاتی، وہ بھی تنہا۔ ایسے تو میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا میں نہیں جاؤں گی۔ آج جلدی کام ختم ہوا تو میرے 10:30 بجے ہی میں گھر آ گئی۔ میں نے مما کو سرپرائز دینا چاہا تھا کہ میں آج جلدی گھر آ گئی ہوں۔ یوں میں چابی سے لاک کھول کر گھر داخل ہوئی۔ میں جب لاؤنج میں آئی تو میرے کانوں سے مما کی آواز ٹکرائی۔ مما فون میں اتنی مگن تھی کہ انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ میں آ گئی ہوں۔ میری جانب ان کی پشت تھی، وہ ہینا خالہ سے بات کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی بس کیا بتاؤں ہینا، میں تو ہر وقت عائشہ کی وجہ سے پریشان رہتی ہوں کہ کہیں وہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ عامل صاحب نے کہا تھا جب وہ 25 سال کی ہو جائے گی تو اس کے لیے وہ جنات مصیبت کھڑی کر دیں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے
ابھی تک سب ٹھیک ہے۔ ایک عامل نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ وہ دونوں جنات بھی مر گئے ہیں، اس لیے ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بس اللہ کرے وہ جنات مر ہی گئے ہوں۔ مما کی باتیں میرا دل دہلا گئیں۔ وہ کن جنات کی بات کر رہی تھی؟ کہیں ان جنات کی تو نہیں جو بوڑھا آدمی اور بوڑھی عورت کے روپ میں آتے تھے، یا پھر وہ دونوں جنات ہی تھے؟ مما نے فون بند کیا اور مجھے پیچھے کھڑا پا کر حیران رہ گئی۔ مما، اب حنا خالہ سے کیا بات کر رہی تھی؟ پلیز مجھے پورا سچ بتائیں۔ آدھا سچ تو میں سن ہی چکی ہوں، مجھ سے کچھ مت چھپائیے گا، آپ کو میری قسم۔ میں نے ان سے کہا۔ میں ان کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، پہلے تم ہاتھ منہ دھو لو اور کھانا کھا لو، پھر بتاتی ہوں۔ خیر میں نے ان کی بات ماننی تھی۔ ہاتھ منہ دھو کر میں مما کے کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے مما سے کہا، اب مجھے سچائی بتائیں۔ یوں انہوں نے آیت الکرسی پڑھی اور پھر مجھے بتانا شروع کیا۔ یہ 19 سال پہلے کی بات تھی۔ میں صرف 5 سال کی تھی۔ ایک دن میں صحن میں کھیل رہی تھی جب ایک کالی بلی میرے پاس آ گئی اور مجھ پر حملہ کرنے لگی۔ پاپا وہیں کھڑے بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ اس کے حملے سے مجھے بچانے کے لیے انہوں نے مجھے اٹھایا اور زور سے بلی کو لات مار کر اسے دور پھینک دیا۔ ان کا ارادہ اس بلی کو صرف مجھ سے دور کرنے کا اور ڈرانے کا تھا، لیکن وہ بلی دور اس جگہ پہ گری جہاں اوزار وغیرہ پڑے تھے۔ ابو کی گاڑیوں اور بائکس کے اوزار کی دکان تھی۔ انہوں نے پرانے اوزار لان میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ بلی ان اوزاروں پہ جا گری جہاں اس کا سر ایک نوکیلی چیز سے ٹکرایا اور وہ موقع پر ہی مر گئی۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ بلی نہیں بلکہ ایک جن زادی تھی۔ اس کے بعد اس کے جنات ماں باپ ہمیں پریشان کرنے لگے۔ انہوں نے ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ ہمیں بہت ڈراتے تھے، کبھی کبھار تم پر اور مجھ پر اور تمہارے پاپا پر تشدد بھی کرتے تھے۔ اس طرح ہم نے عامل صاحب سے رابطہ کیا اور انہیں سب کچھ بتا دیا۔ ہم جنات کو سمجھا چکے تھے کہ غلطی ہماری نہیں تھی، ہمارا ارادہ اسے مارنے کا نہیں تھا، مگر وہ جنات دیش میں تھے، وہ ہمیں کسی صورت معاف نہیں کرنا چاہتے تھے۔ عامل صاحب کی کوششوں سے وہ ہماری زندگی سے دور چلے گئے، لیکن وہ جاننے سے پہلے کہہ کر گئے تھے کہ ہم تمہاری بیٹی کو بھی ویسے ہی نقصان پہنچائیں گے جسے تم نے ہماری بیٹی کو بچایا۔ مزید یہ کہ ان کی وہ بیٹی 25 سال کی تھی اور ان کے جنات کا کہنا تھا جب جائشہ 25 سال کی ہوگی تو اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، ہم اس پر حاوی ہو جائیں گے۔ جنات کے ڈر سے ہم نے آبادی سے گھر دور لے لیا تھا تاکہ جنات ہمارا پیچھا نہ کر سکیں۔ ایک عامل صاحب نے کہا تھا وہ جنات مر چکے ہیں، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا۔ بس ان کی بات سے مجھے بہت حوصلہ ہے، لیکن اب چونکہ اس سال تم 25 سال کی ہو جاؤ گی، اس لیے مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میں بہت ڈر گئی ہوں، اس لیے سوچ رہی ہوں اب سے تمہارے ساتھ دکان پر جایا کروں گی اور تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ مما مجھے سچ سنا کر خاموش ہو چکی تھی۔ میرا دل کیا مما کو سچ بتا دوں کہ وہ جنات مجھے تنگ کرنا شروع کر چکے ہیں، لیکن میں چاہ کر بھی انہیں کچھ نہیں بتا سکی۔ نہ بتانے کی وجہ سے ان کا اداس و تفکر چہرہ تھا، ان کے چہرے سے بہت پریشانی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا اگر میں نے انہیں بتا دیا کہ وہ جنات مجھے تنگ کرتے ہیں تو یہ سن کر مما رونے لگ جائیں گی۔ زیادہ رونے کی وجہ سے ان کی طبیعت بھی بگڑ سکتی تھی، اس لیے میں نے انہیں کچھ بھی نہ بتایا اور ان سے کہا مما آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، بس آپ اداس نہ ہو، سب ٹھیک رہے گا۔ کل سے آپ بھی میرے ساتھ دکان پر چلے ہی جائیے گا۔ مما آپ خوش ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی مجھے نیند کی گولی دے دو، میرا سر درد ہے۔ یوں میں نے ان کو گولی دے دی۔ تھوڑی دیر بعد میں وہ سو چکی تھی جبکہ میری نیند اڑ گئی تھی۔ میں اس بوڑھی عورت کی بات یاد کرنے لگی۔ اس نے مجھے کہا تھا اگر سچائی جاننا چاہتی ہو تو لال حویلی میں آ جانا۔ میں نے وہاں جانے کا ارادہ کر لیا کیونکہ میں خود اب ان جنات سے بات کرنا چاہتی تھی۔ میں 25 سال کی ہونے والی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے اور مما کو نقصان پہنچائے، اس لیے میں نے ہمت کرتے ہوئے اس حویلی میں جانے کا ارادہ کر لیا۔ میں چاہتی تھی سب ٹھیک ہو جائے اور میرا ڈر خوف بھی دور ہو جائے۔ مجھے آج ابھی اور اسی وقت اس لال حویلی میں جانا تھا، کیونکہ دیر کرتی تو میرے اندر کا خوف بڑھتا رہتا۔ اس سے پہلے کہ جنات ہمیں کوئی زبردست نقصان دیتے یا میرے کاروبار کو نقصان پہنچاتے، میرا آج ہی ان سے دو ٹوک بات کرنا ضروری تھا۔ میں اٹھی اور آہستگی سے اپنا پرس اٹھایا اور دوپٹہ کندھے پر پھیلا کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ بالوں کی میں نے چوٹیاں بنا رکھی تھی۔ میں شور کیے بنا خاموشی سے گھر سے نکلی۔
میں دل میں آیت الکرسی پڑھتی جا رہی تھی۔ اسی وقت 12 بج رہے تھے۔ مجھے لال حویلی کا راستہ ٹھیک سے یاد نہیں تھا، لیکن مجھے ہر حال میں وہ حویلی ڈھونڈنی تھی۔ میں پہلے اپنی دکان کے پاس پہنچی اور پھر اس کے مخالف راستے پر چل پڑی۔ پہلے تو میں نے غلط راستے کا چناؤ کر لیا تھا، لیکن پھر دوسری بار بالکل ٹھیک راستے پر آ گئی۔ دور سے مجھے وہ حویلی نظر آئی جو بڑی ہی دہشت سے کھڑی تھی۔ میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ میں نے خود کو حوصلہ دیا کہ میں بہادر ہوں اور مجھے ڈرنا نہیں ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ ہمت کر کے اس حویلی کے قریب پہنچ گئی۔ اس کی 10 بڑی بڑی سیڑھیاں تھیں۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ بھی بہت بڑا تھا۔ میں نے دوبارہ دستک دی، لیکن دروازہ کھولا نہ گیا۔ میں نے بلند آواز میں کہا، میں عائشہ ہوں، مہربانی فرما کے دروازہ کھول دیں، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر سے اتنی تیز اور چمکدار روشنی کا اخراج ہوا کہ میری آنکھیں چنجا گئیں۔ وہ روشنی آہستہ آہستہ مدھم ہو گئی۔ میں اندر داخل ہوئی تو دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ باہر تو اتنا اندھیرا تھا، لیکن حویلی میں دن چڑھا ہوا تھا۔ تخت پر وہ بوڑھا آدمی اور بوڑھی عورت بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ حویلی اندر سے اتنی نئی اور خوبصورت ہوگی میں نے سوچا نہ تھا۔ پوری حویلی اجالے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ خوبصورت کنیزیں تخت کے پاس کھڑی تھیں۔ 2 کنیزوں کے پاس مور کے بڑے بڑے پر تھے جن سے وہ ان دونوں جنات کو ہوا دے رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ بوڑھی عورت یعنی جن زادی کہنے لگی، خوش آمدید، آؤ عائشہ بیٹھو یہاں۔ اس نے مجھے ایک صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں ڈرتے ڈرتے بیٹھ گئی۔ پھر اس نے اپنے کنیزوں کو حکم دیا کہ میرے لیے کھانا پیش کیا جائے۔ انہوں نے فوری کھانا لگا دیا۔ کھانے کی خوشبو اتنی اچھی تھی کہ میری بھوک جاگ اٹھی۔ اس عورت نے مجھے کھانا کھانے کا کہا، لیکن میں نے منع کر دیا۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کھانے میں زہر ہو اور یہ کھانا کھاتے ہی میں مر جاؤں اور جنات کا بدلہ پورا ہو جائے۔ وہ جن ذاتی تخت سے اتر آئی اور میرے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی اور کھانا شروع کر دیا اور کہنے لگی، ڈرو مت، اس میں زہر نہیں۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہوئی۔ اس نے میرا دماغ پڑھ لیا تھا۔ خیر میں نے کھانا کھانا شروع کیا۔ اس جن ذاتی کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ جب ہم نے کھانا ختم کر لیا تو وہ کہنے لگی، بتاؤ عائشہ، یہاں تمہارا کیسا آنا ہوا؟ اس نے پوچھا تو میں نے اس سے التجا کی کہ میں جان گئی ہوں 19 سال پہلے کیا ہوا تھا۔ آپ کی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی، مجھے افسوس ہے، لیکن یقین کریں میرے پاپا کی نیت بری نہیں تھی، وہ سنگ دل نہیں تھے۔ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو میں 20 سال کی تھی۔ وہ ہمیشہ بے زبان جانوروں کا خیال رکھتے تھے۔ اس دن جب آپ کی بیٹی بلی کے روپ میں آ کر مجھ پر حملہ کرنے لگی تو میرے ابو ڈر گئے اور انہوں نے بس اس بلی کو مجھ سے دور کرنا چاہا، لیکن جانے میں وہ اوزاروں سے ٹکرا گئی جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ میں چاہتی ہوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی کی موت کے پیچھے ہم سب کا ہاتھ ہے تو مجھے اور مما کو معاف کر دیں۔ ہم معافی مانگتے ہیں، ہمارے پاس اب مرد کا سہارا نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتی میں اور مما ایک دوسرے کو کھو دیں۔ ایک دوسرے کے سوا ہمارے پاس کوئی نہیں، کوئی سہارا نہیں، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ یہ سب کہتے ہوئے میں رو پڑی تھی۔ مجھے ابو کی یاد آ گئی تھی۔ سب جنات خاموشی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ وہ جن ذاتی اٹھ کر میرے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی، ہم جنات آگ کے شعلے سے بنے ہیں، اس لیے غصے میں آگ کے شعلے کی مانند ہی تیز ہیں اور جلدی بھڑک اٹھتے ہیں۔ ہم سمجھتے رہتے ہیں کہ میری بیٹی عافیہ کی موت کے ذمہ دار تمہارے گھر والے ہیں، اس لیے میں نے اور میرے جن ذات شوہر نے تمہارے گھر والوں کو پریشان کیا۔ لیکن بہت دیر سے ہمیں احساس ہوا غلطی کسی کی نہیں تھی، غلطی میری بیٹی کی تھی۔ وہ غصے کی بہت تیز تھی اور سر پھڑی بھی تھی۔ اسے انسان پسند نہیں تھے، اس لیے وہ انسانوں کو پریشان کرتی تھی۔ اس حقیقت کے بارے میں ہمیں عافیہ کی جن ذاتی دوست شازیہ نے بتایا۔ شازی اس وقت وہیں موجود تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ غلطی عافیہ کی تھی۔ اس سے سچائی معلوم ہوئی تو ہم بہت افسردہ ہوئے۔ دراصل شازی عافیہ کو موت کے منہ میں جاتا دیکھ کر ڈر گئی تھی اور اس ڈر سے اس کی حالت بگڑ گئی۔ کافی عرصہ وہ کوما میں رہی اور جب ہوش آیا تو اس نے ہمیں حقیقت بتائی۔ ہمیں بہت شرمندگی ہوئی اور ہم نے سوچا تھا کہ تمہارے گھر والوں سے معافی مانگیں گے۔ یوں ہم نے تمہیں دیکھا، مجھے تم اچھی نہ لگی کیونکہ تم ایک مسلمان ہو اور مسلمان لڑکیاں بے پردگی کا راستہ اختیار نہیں کرتی، لیکن تم نے کیا۔ ہمیں لگا تھا تم شدید جنات کے ڈر سے پردہ کرنا شروع کر دو گی اور نیک مسلمان بن جاؤ گی، لیکن تم نہ بنی۔ اس لیے میں نے تمہیں اس حویلی میں آنے کو کہا تھا تاکہ تمہیں سچائی بتا سکوں۔
ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، بلکہ تم اب ہمیں اپنا دوست سمجھو۔ وہ جن ذاتی اب خاموش ہو گئی تھی، جبکہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا جنات اتنے اچھے بھی ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگیں، بیٹا ظاہشہ، تم ہماری بیٹیوں کی طرح ہو، آج رات تم ہمارے پاس رہ لو، ہمیں اچھا لگے گا۔ میں نے ان کا خلوص دیکھ کر ایجاب میں سر ہلا دیا۔ ہم ساری رات باتیں کرتے رہے تھے۔ میں نے ایک رات جنات کے گھر گزاری تھی۔ وہ جن ذاتی کبھی مجھے اپنا محل دکھاتی تو کبھی کچھ دکھاتی۔ اس نے مجھے اگلے دن ڈھیر سارا سونا چاندی دے کر رخصت کر دیا۔ مزید وہ کہہ رہی تھی کہ کل رات ہمارے گھر آئیں گی اور مما سے بھی معافی مانگیں گی۔ میں نے ان کے انتظار میں اگلے دن دکان سے چھٹی کر لی۔ وہ سب رات کو گھر آئے تھے۔ ان سب نے مما سے معافی مانگی۔ مما خوش تھیں اور ان کی ساری فکر دور جاتی رہی۔ مجھ پر اس جن ذاتی کی باتوں کا یہ اثر ہوا تھا کہ میں نے پردہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، مناسب لباس پہننا تھا، نقاب کرتی تھی اور عبایا پہنتی تھی۔ مزید یہ کہ دکان پر بھی میں نے جائے نماز اور قرآن رکھ لیا تھا، جہاں میں نماز پڑھ لیتی تھی، اور مجھے دیکھ کر وہ فائزہ اور سارہ بھی پڑھنے لگی تھی۔ ہمیں جانوروں پر کبھی تشدد نہیں کرنا چاہیے، نہ انہیں تنگ کرنا چاہیے۔ میں اس بات کا شکر ادا کر رہی تھی کہ میرے ابو نے جن ذاتی کے روپ میں اس بلی کو نہیں مارا تھا، لیکن اگر وہ اسے مار ڈالتے تو آج ہم سب ان جنات کے عذاب کا شکار ہو جاتے۔ اللہ کے فضل و کرم کے بعد ہم ابو کی رحم دلی کی وجہ سے بچ گئے تھے۔